دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ چین ایک غیر جمہوری ملک ہے اور اس میں آزادی اظہار رائے اور حکومت پر تنقید کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے جس طرح جمہوری ممالک میں ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ چینی عوام یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ان کو بھی وہی حقوق اور اپنی رائے کی آزادی اور تنقید کرنے کا حق ملے جو مغربی اور دوسرے جمہوری ممالک کے عوام کو میسر ہے؟ تو دوستو، ہم آپ کو ایسی ہی ایک جدوجہد کی کہانی دکھاتے ہیں جو چین کے اسٹوڈنٹس اور عام لوگوں نے اپنی حکومت کے خلاف کی تھی۔ یہ تاریخی اور متنازع واقعہ کب اور کس طرح پیش آیا تھا، اس تحریک کا انجام کیا ہوا اور اس کا جواب چین کی حکومت نے کس طرح دیا، یہی سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، ماؤ زے تنگ کی وفات کے 2 سال بعد دسمبر 1978 میں ڈینگ شیپنگ پیپلز ریپبلک آف چائنا کے ماڈرن لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے چائنا کی اکانومی کو بیرونی سرمایہ داری کے لیے کھول دیا اور پرانی بندشیں ختم کر دیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری سے چین کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تو ایک بہت بڑی مڈل کلاس سامنے آنے لگی۔ چین ترقی تو کر رہا تھا، سب کچھ بہتر انداز میں چل رہا تھا، لیکن اس دوران کرپشن اور اقربا پروری میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اظہار رائے پر مکمل پابندی تھی۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی پر تنقید کرنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ان حالات میں چین کا نوجوان طبقہ اور بالخصوص طلباء مغربی ممالک میں عوام کی جمہوری آزادی کو رشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ طبقہ چین میں بھی ایسے ہی جمہوری نظام کا خواہش مند تھا۔ ان دنوں دنیا میں اکثر ممالک میں جمہوری تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں، تو ایسے میں چین میں جمہوریت پسندوں کا منظر عام پر آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ 15 اپریل 1899 کو ہو یو بین کے انتقال کے بعد جمہوریت پسندانہ آوازیں مزید توانا ہونے لگیں اور اس تحریک نے ایک باقاعدہ مزاحمت کی شکل اختیار کر لی۔ ویسے تو ہو یونگ بینگ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری تھے، لیکن انہیں جمہوریت کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال پہلے پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ اپنے انہی جمہوریت پسند نظریات کی وجہ سے وہ نوجوان طالب علموں میں خاصے مقبول تھے۔ ہو یونگ بینگ کے انتقال کے بعد مظاہرین کی ایک بڑی تعداد بیجنگ کے تیانمن اسکوائر پر جمع ہونے لگی۔ یہ وہی تیانمن اسکوائر ہے جہاں ماؤ زے تنگ نے 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اسی وجہ سے چینی قوم کے لیے اس مقام کی اہمیت بہت زیادہ اور تاریخی تھی۔ تیانمن اسکوائر پر جمع ہونے والے ان مظاہرین میں ایک بڑی تعداد طالب علموں کی تھی، ان طالب علموں کی جو یونیورسٹی سے کلاسز چھوڑ کر یہاں جمع ہو رہے تھے۔ اگلے 2 دن تک مزید لوگوں نے مظاہرین کو جوائن کیا اور وہ جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ 17 اپریل کو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے پریمیئر لی پنگ نے مظاہرین کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا۔ تاہم کچھ دوسرے حکومتی نمائندوں سے 4 طلبہ نمائندوں نے ملاقات کی اور انہیں آزادی اظہار اور جمہوریت سے متعلق اپنے مطالبات پیش کیے، جن کو حکومت کی طرف سے مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ حکومت مخالف اس تحریک نے اس وقت شدت پکڑ لی جب 22 اپریل کو گریٹ ہال آف دا پیپل میں ہو یونگ بین کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد مظاہرین نے ہو یو بینگ کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے۔ چائنا کی کمیونسٹ حکومت کے لیے یہ سب قابل قبول نہیں تھا۔ حکومت نے ان طلباء کو واپس کلاسز میں جانے کا حکم دیا اور وارننگ بھی دی کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ نوجوان جو انقلاب کے خواب آنکھوں میں سجائے یہاں جمع ہو رہے تھے، انہیں حکومت کی وارننگ سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ 24 اپریل کو طلباء نے کلاسز کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور تیانمن اسکوائر پر ان مظاہرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ 25 اپریل کو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے وائس چیئرمین ڈینگ شیپنگ نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ میں ان مظاہرین کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا حکم دیا۔ اس دوران طالب علموں نے ایک آٹونومس اسٹوڈنٹ یونین بنا لی تاکہ تحریک کو کچھ منظم انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ حالات اس وقت مزید بگڑنے لگے جب 26 اپریل کے دن شائع ہونے والے سرکاری اخبار پیپلز ڈیلی نے ان مظاہرین کو ریاست مخالف فسادی قرار دیا جو دوسرے لوگوں کو بھی حکومت کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ 3 مئی کو حکومت نے مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت دی۔
ان مذاکرات میں طالب علموں نے مزید مطالبات بھی شامل کر دیے کہ ان کی تنظیم آٹونومس اسٹوڈنٹس یونین کو حکومت کی طرف سے ایک آئینی سیاسی تنظیم کے طور پر مانا جائے اور حکومت 26 اپریل کے دن پیپلز ڈیلی میں مظاہرین پر لگائے گئے الزامات جن میں ان کو باغی اور فسادی قرار دیا گیا تھا ان سے بھی دستبردار ہو۔ یہ مذاکرات بلا نتیجہ رہے اور کسی بات پر فریقین میں اتفاق نہ ہو سکا۔ 15 مئی کو سوویت یونین کے صدر میخائیل گورباچوف نے چین کا دورہ کرنا تھا۔ مظاہرین نے اس موقع پر حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے 13 مئی کو بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ 15 مئی کو سوویت یونین کے صدر چین کے دورے پر آئے۔ اس دوران کوئی بڑا واقعہ تو نہ ہوا، لیکن ان مظاہرین کی وجہ سے ان کا روایتی انداز میں استقبال بھی نہ ہو سکا اور مظاہرین کی بھوک ہڑتال بھی اس دوران جاری رہی۔ یہاں یہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے نئے جنرل سیکرٹری زو زیانگ، جو ہو یونگ بین کے پارٹی سے اخراج کے بعد اس عہدے پر آئے تھے، وہ بھی طالب علموں کے ان مطالبات کی حمایت کر رہے تھے۔ انہوں نے 16 مئی کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ میں 26 اپریل کے واقعے پر حکومتی ارکان سے دستبرداری کی استدعا بھی کی، لیکن حکومت نے اس سے انکار کر دیا۔ 19 مئی کو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے پریمیئر لی پنگ اور طالب علم تنظیم کے نمائندوں کے درمیان میٹنگ ہوئی، جس میں لی پنگ نے طالب علم تنظیم کے رہنماؤں کو اپنے مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کی صورت میں طاقت کے استعمال کا اندھیا بھی دے ڈالا۔ لیکن اس روز ایک پیش رفت یہ ہوئی کہ جنرل سیکرٹری زو زیانگ نے مظاہرین کو بھوک ہڑتال ختم کرنے پر قائل کر لیا۔ لی پنگ اور طالب علموں کے درمیان ہونے والی ملاقات کی ناکامی کے بعد 20 مئی کو لی پنگ نے دارالحکومت کے ایک بڑے حصے پر مارشل لا نافذ کر دیا اور تیانمن اسکوائر کو پیپلز لبریشن آرمی نے گھیر لیا۔ فوج کی آمد کے بعد اس جگہ مزید لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تیانمن اسکوائر کے علاوہ مظاہرین چین کے دوسرے شہروں میں بھی جمع ہو رہے تھے، لیکن سب سے بڑا مظاہرہ تیانمن اسکوائر ہی کی زینت تھا۔ کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری زو زیانگ نے مظاہرین کے خلاف ان حکومتی اقدامات اور طاقت کے استعمال کی مخالفت کی۔ مظاہرین کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے انہیں اپنی ہی پارٹی کے اندر سے سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 30 مئی کو تیانمن اسکوائر میں مظاہرین نے گوڈیس آف ڈیموکریسی کا مجسمہ نصب کر دیا۔ اس مجسمے کو بیجنگ اکیڈمی آف آرٹس نے تیار کیا تھا۔ دنیا اس وقت اس مجسمے کو امریکہ کے مجسمہ آزادی کے ترمیم شدہ ورژن کے طور پر دیکھ رہی تھی اور یہ اس تحریک کی سب سے طاقتور علامت کے طور پر سامنے آ چکا تھا۔ فریقین کے درمیان مذاکرات کسی نہ کسی سطح پر اب بھی جاری تھے، لیکن یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب حکومت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ حکومت کی طرف سے تیانمن اسکوائر خالی کروانے کے تمام حربے ایک ایک کر کے ناکام ہو رہے تھے اور حالات کسی بڑے سانحے کی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ 3 جون کو مظاہرین اور فوج کے درمیان ایک معمولی جھڑپ ہوئی، جس میں مظاہرین پر گولیاں بھی چلائی گئیں، اور اس جھڑپ کے بعد حکومت نے مظاہرین کو ایک آخری وارننگ دے ڈالی کہ اگر یہ علاقہ خالی نہ کیا گیا تو حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن مظاہرین ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اگلے ہی دن یعنی 4 جون 1989 کو فورسز کو حکم ملا کہ تیانمن اسکوائر زبردستی خالی کروا لیا جائے۔ اس روز صبح کے وقت ہی چائنیز فورسز نے مظاہرین پر فائر کھول دیا۔ نہتے جمہوریت پسند مظاہرین پر چائنیز حکومت نے ٹینک چڑھا دیے۔ چائنیز فورسز نے گوڈیس آف ڈیموکریسی کا مجسمہ بھی تباہ کر دیا۔ مظاہرین نے بھی اپنی طرف سے مزاحمت کی، فوجی گاڑیوں پر پتھراؤ بھی ہوا، کئی فوجی گاڑیوں کو جلا بھی دیا گیا، کئی فوجی مارے بھی گئے، لیکن یہ سب طاقتور چائنیز فورسز کے سامنے ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہا جب تک یہ علاقہ مظاہرین سے مکمل طور پر خالی نہیں کروا لیا گیا۔ ریاستی تشدد کے اس واقعے میں کتنی اموات ہوئیں اس بارے میں کچھ بھی حتمی طور پر کہنا مشکل ہے۔ چائنا کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اموات کی کل تعداد صرف 300 کے لگ بھگ ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر ہلاکتیں چائنیز فورسز کی ہی ہوئیں، لیکن مغربی میڈیا کے مطابق ہلاکتوں کی یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ دوستو، تیانمن اسکوائر میں ہونے والے ان واقعات کے دوران ایک 19 سالہ نوجوان ٹینکوں کی قطار کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کا راستہ روکنے لگا۔ اس منظر کو وہاں آس پاس کے ہوٹلز میں موجود صحافیوں نے اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیا اور سمگل کر کے چین سے باہر بھجوا دیا۔ مغربی میڈیا نے اس نوجوان کو ٹینک مین کا نام دیا اور اسے پوری دنیا میں مزاحمت کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جانے لگا۔
یہ شخص کون تھا، اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، جبھی تو اس کا نام ٹینک مین ہے۔ چائنا کی حکومت نے ریاستی تشدد کے اس واقعے پر کبھی معافی نہیں مانگی، بلکہ حکومت نے چائنیز فورسز کی طرف سے کیے گئے کریک ڈاؤن کو سراہا اور مظاہرین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ چائنا میں آج بھی اس واقعے سے متعلق کوئی خاص معلومات دستیاب نہیں ہیں، بلکہ وہاں اس واقعے کے متعلق بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ البتہ ہانگ کانگ میں ہر سال اس واقعے کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک تقریب کا انعقاد ہوتا ہے۔ دوستو، دنیا میں انسانی حقوق کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی پر چائنیز حکومت کی شدید مذمت کی گئی۔ اس واقعے کے بعد مغربی ممالک نے چین پر کچھ معاشی پابندیاں بھی لگا دی تھیں۔ اس سانحے کے بعد بہت سے جمہوریت پسند طلبہ رہنماؤں کو جلا وطن کر دیا گیا یا پھر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ دوستو، چین میں حکومت کے خلاف اس سے بڑا مظاہرہ یا اس طرح کا مظاہرہ اس سانحے کے بعد دیکھنے میں نہیں آیا۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا اور کیا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔